بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو گاؤں کی سب سے نرالی، سب سے شوخ اور سب سے مختلف لڑکی تھی۔ جیسے چاندنی راتوں میں جگنوں کی چھنک سنائی دیتی ہو، ویسی اس کی ہنسی پورے گاؤں میں گونجتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو ہر وقت پائل پہن کر گھومتی اور اس پائل کی چھنکار اس کی آمد سے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیتی کہ شرارتوں کی رانی آ رہی ہے۔ بانو کے لیے گاؤں ایک کھیل کا میدان تھا اور اس کی سہیلیاں اس کی ہمراہی۔ وہ اکثر رات کو وقت سہیلیوں کو لے کر چھپ چھپ کر پگڈنڈیوں، کھیتوں اور گلیوں میں نکل پڑتی اور پھر کسی کے گھر کی دیوار کے پیچھے چھپ کر پائل ہلاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی یا گانا گنگناتی تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اس کے لیے شرارت ایک مشغلہ بن چکا تھا، خوف کو کھیل بنا دینا اور پھر کہکے لگا کر بھاگ جانا۔ گاؤں کے بچے اس کی حرکتوں سے ہنستے، کچھ بوڑھی عورتیں جھاڑ پلا دیتی اور ماں اکثر ڈانٹ دیتی، اللہ کا خوف کر لڑکی، رات کے وقت پائل پہن کر نہ گھوما کر۔ مگر بانو بے نیاز تھی، وہ لاڈلی تھی، اکلوتی تھی۔ اس کی پیدائش جمیل ترکھان اور حنیفہ بی بی کے لیے اللہ کی دیرینہ دعا کا جواب تھی۔ جمیل چچا گاؤں کے پرانے اور ایماندار ترکھان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے اور اپنی بیٹی پر جان دیتے تھے۔ وہ کہتے، میری بانو ایک دن سب کی آنکھوں کا تارا بنے گی۔ اور ماں جو دن بھر مٹی سے گھر سنوارتی، رات کو بانو کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بس یہی دعا کرتی، اللہ میری بیٹی کو اپنی امان میں رکھے۔ بانو اسکول جاتی تھی، گاؤں کے ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس کی سہیلیاں رخسانہ اور شمع اس کے ساتھ اسکول آتی جاتی۔ راستے میں باتیں، ہنسی مذاق، خواب، فلمی گانے، سب کچھ ہوتا، لیکن ان دنوں کچھ نیا ہونے لگا تھا، ایک پراسرار تبدیلی۔ اسکول سے واپسی پر جب وہ تینوں اس پرانے راستے سے گزریں جہاں برسوں سے ویران ایک حویلی کھڑی تھی، تو بانو چونک گئی۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ پرانی سفید حویلی، جسے سب جنات والی حویلی کہتے تھے، اب سنبھلنے لگی ہے۔ دیواریں چونے سے رنگی جا رہی تھیں، مزدور لکڑی کے شہیدروں کو ترتیب دے رہے تھے اور اندر سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ رخسانہ نے کہا، یہ تو وہی حویلی ہے جہاں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ نواب لوگ رہا کرتے تھے۔ شمع نے جلدی سے بتایا، میری دادی کہتی ہیں یہاں مت جانا، خاص کر لڑکیاں، یہاں جوان لڑکیوں کو جن کھا جاتے ہیں۔ بانو نے پہلے تو ان کی باتوں پر کہکا لگایا، تم دونوں بہت فلمی ہو گئی ہو، مگر دل ہی دل میں وہ اور زیادہ متجسس ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہاں واقعی کوئی ہے تو کیوں نہ میں اس کو بھی ڈرا دوں۔ پھر وہ رات آئی جب چاند آدھا تھا، ہوا میں ہلکی پھلکی سردی تھی اور گاؤں کا ہر گھر چراغ گل کیے سونے جا چکا تھا۔ بانو نے اپنی مخصوص نیلی شلوار قمیص پہنی، ہلکی سی چادر لی، پائل کو درست کیا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر نکلی۔ ماں اب تک تکیے سیدھے کر رہی تھی اور باپ کے نیند میں خراٹے تھی۔ بانو گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہوئی اس حویلی تک پہنچی جس کی دیواریں اب سفید اور روشن لگ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر صحن میں فانوس کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ درخت کے سائے ادھر ادھر جھوم رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ بانو نے درخت کے پیچھے پوزیشن سنبھالی اور آہستہ آہستہ اپنے پائل کو ہلایا۔ چھن چھن کی آواز رات کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، اب دیکھتی ہوں کون ہے یہ نیا مکین۔ مگر پھر وہ جو ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ ایک سایہ اچانک حویلی کے دروازے سے نکلا اور تیزی سے درخت کی طرف بڑھا۔ بانو سنبھل نہ سکی۔ ایک نوجوان، لمبا قد، چوڑی پیشانی، گہری آنکھیں اور سفید لباس پہنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ بانو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس نوجوان نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی، وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس کی آواز میں دھمک نہیں تھی مگر نرم و گرم دھڑکن تھی جو سیدھی دل پر لگی۔ بانو نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تو بس یوں ہی راستہ بھٹک گئی تھی۔ جھوٹ بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی مگر اس وقت کچھ اور سجھائی نہ دیا۔ نوجوان نے آہستہ سے اس کی کلائی کو چھوڑا مگر نظریں اب بھی بانو پر جمی تھی۔ تم یہاں دوبارہ مت آنا، تمہیں نہیں معلوم یہ جگہ تمہارے لیے کیسی ہے۔ بانو کو جیسے ایک لمحے کو وہ خواب سا لگا، اور تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہنسی، کہیں تم ہی تو وہ جن نہیں جس کا سب کہتے ہیں؟ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن سامنے والا بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک اس نے کچھ نہ کہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا نام شاہ سلمان ہے اور تم اگر جانتی ہوتی کہ میں کون ہوں تو شاید یہ سوال نہ کرتی۔
اس لمحے بانو کے چہرے پر ہنسی رک گئی، دل جیسے لرز گیا اور سانس دھیرے دھیرے اندر گئی۔ وہ لمحہ جب دونوں کی نظریں ملیں، جیسے وقت تھم گیا۔ ایک شرارتی لڑکی اور ایک پراسرار نوجوان، دونوں دو الگ دنیاؤں سے، اور پھر بھی ایک دوسرے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ بانو کے دل میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی بیج زمین میں پہلی بار جڑ پکڑتا ہے، اور سلمان، اس کے دل میں پہلی بار محبت کی جھلک اتری۔ بانو نے پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے جانا ہے۔ بانو نے آہستہ سے کہا تھا، آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے دل کسی اور سمت اشارہ کر رہا ہو مگر دماغ اسے واپس بھیجنا چاہ رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، قدم زمین پر بھاری ہو چکے تھے، جیسے کچھ تھا جو اسے روکے جا رہا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک گئی۔ سلمان نے اس کا بازو آہستگی سے تھاما، زبردستی نہیں، جیسے کسی بہت نازک احساس کو چھو رہا ہو، اور نرمی سے کہا، جانا ہے، چلی جاؤ، مگر شاید تم پھر کبھی ایسی نہ رہو جیسی ہو۔ بانو کا دل جیسے کسی ندیدہ دھڑکن سے لرز گیا۔ ہوا تھم گئی تھی، پیپل کے درخت کی شاخیں رک گئی تھیں، اور صحن کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ لمحے جیسے سانس لینا بھول چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ چلی جائے، سب کچھ ختم کر دے، مگر قدم وہیں جم گئے۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، تم ڈرانے آئی تھی نا، تو آؤ، دیکھتے ہیں کون زیادہ ڈرتا ہے، تم یا میں۔ وہ بات جسے بانو ایک کھیل سمجھ کر آئی تھی، اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ حویلی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ سلمان نے ایک سفید پتھر کی سل پر جگہ صاف کی، اور بانو نے جھجکتے ہوئے بیٹھنا قبول کیا۔ تم بہت عجیب ہو، بانو نے پہلی بار نظریں ملا کر کہا۔ میں صرف تم سے مختلف ہوں، سلمان نے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ چاندنی رات پھیلتی جا رہی تھی، صحن کے سنگ مرمر فرش پر چاند کا عکس پڑ رہا تھا، اور درمیان میں بانو کی پائل کبھی کبھار چھنک جاتی، جیسے اس فضا میں کوئی ساز بج رہا ہو۔ وہ باتیں کرنے لگے، بے ربط، بے ترتیب، جیسے دو انجان لوگ اچانک ایک ایسی لہر میں بہہ رہے ہوں جہاں سوالوں کے جواب نہیں، صرف احساس ہوتا ہے۔ بانو نے اسے اپنی سہیلیوں، اپنی ماں، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ سلمان نے خاموشی سے سنا، کبھی ہنسا، کبھی بس دیکھتا رہا۔ کبھی تمہیں لگا کہ تم عام نہیں ہو؟ سلمان نے پوچھا۔ بانو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں سب سے الگ ہوں، مجھے لگتا ہے میں جیسے کسی فلم کے ہیروئن ہوں۔ سلمان ہنس دیا، تو میں شاید اس فلم کا ولن ہوں۔ شرارت کے ساتھ گفتگو، اور گفتگو کے ساتھ لمحے، اور لمحوں کے ساتھ قربت بڑھنے لگی۔ بانو ہنستی رہی، سلمان خاموشی سے اس کی ہنسی کو قید کرتا رہا۔ تمہاری آنکھیں عجیب سی ہیں، جیسے سب کچھ جانتی ہیں، بانو نے بے ساختہ کہا۔ سلمان نے گہری سانس لی، کاش تم غلط ہوتی۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو دونوں کی مرضی میں نہ تھا، بس قدرت کا جادو تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، اتنے قریب کہ فاصلے لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ بانو کی معصومیت، اس کی آنکھوں کا بھولا پن، اس کے لہجے کی کھنک سلمان کے دل کی دیواریں توڑ رہی تھیں، اور سلمان کی آنکھوں کا درد، اس کی خاموشی، اس کے لمس کی حدت بانو کی روح میں اتر رہی تھی۔ چاند کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے وہ آنکھیں بند کر رہی ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی کشش، ایک گہری بے خودی چھا گئی تھی۔ بانو نے جب آنکھیں بند کی تو سلمان نے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بانو جیسے کسی نشے میں ڈوبنے لگی۔ وہ دونوں کچھ ایسا کر بیٹھے جسے غلطی کہا جا سکتا ہے، یا محبت کی انتہا۔ وہ وقت، وہ رات، وہ لمحہ، کچھ ایسا ہو گیا جو شاید نہ ہونا چاہیے تھا، مگر جب ایسا ہو چکا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر تنی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ بانو اچانک چونک گئی، جیسے نیند سے جاگی ہو۔ اس نے خود کو سلمان سے دور کیا، اس کے چہرے پر الجھن، آنکھوں میں نمی، اور دل میں خوف تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بمشکل کہا۔ سلمان نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس پر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں پشیمانی، تڑپ اور محبت سب کچھ تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، بانو نے کہا، مگر اب اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سلمان نے سر جھکایا اور بولا، چلو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں دونوں خاموش تھے۔ چاندنی اب بادلوں کے پیچھے چھپ چکی تھی، اور سرد ہوا بانو کے آنچل کو اڑا رہی تھی۔ وہ قدم قدم پر تھر تھرا رہی تھی، اور سلمان صرف آگے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب وہ بانو کے دروازے تک پہنچے تو بانو نے ایک لمحہ کو مڑ کر سلمان کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، تمہاری آنکھوں میں آج بھی روشنی ہے، مگر شاید اب وہ روشنی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ بانو کا دل لرز گیا۔
وہ پلٹی اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ رات کے اس پہر بانو نے بستر پر جا کر چادر اوڑھ لی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر گئی ہو یا کسی خواب میں کچھ پا لیا ہو جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روتی رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں کچھ گہرا اور نرالا سا اطمینان بھی تھا، جیسے کوئی خلا بھر گیا ہو یا کوئی راز کھل گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رات عام نہیں تھی، وہ رات ان دونوں کی تقدیر کا فیصلہ بن چکی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس کی سیاہی ابھی لکھی گئی تھی مگر انجام ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح جب سورج نے گاؤں کی کچی دیواروں پر سنہری روشنی بکھیری تو جمیل چچا اور حنیفہ بی بی کی زندگی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ بانو، جو ہمیشہ چڑیوں کے ساتھ جاگتی اور صبح ہوتے ہی اپنے پال کی چھنکار سے گھر بھر کو جگا دیتی تھی، آج اپنی چارپائی پر یوں پڑی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، مگر اس تپش میں بخار کا سا درد نہیں تھا، یہ کوئی اور طرح کی گرمی تھی، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور وجود داخل ہو چکا ہو۔ ہاتھوں میں سنسناہٹ، آنکھیں بند مگر پلکیں لرزتی ہوئیں، اور سانس جیسے کبھی تیز کبھی مدھم۔ جب ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سہم گئی۔ یا اللہ، اس کا جسم تو انگارہ بن گیا ہے۔ بانو کچھ نہیں بولی، وہ جو کبھی ایک پل بھی خاموش نہ رہتی تھی آج بالکل چپ تھی، جیسے زبان کہیں گم ہو گئی ہو یا دل کی آواز کو زنجیر لگا دی گئی ہو۔ ماں پوچھتی رہی، کیا ہوا بیٹی، رات کہاں گئی تھیں؟ مگر بانو کی نظریں چھت سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ وہ ساکت لیٹی تھی اور اس کے چہرے پر نہ شرارت تھی نہ چمک، جیسے وہ بانو ہی نہ رہی ہو۔ ماں نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی مگر وہ بس ایک سرد سانس لے کر چپ ہو گئی، جیسے کسی اور دنیا سے واپس آنا نہ چاہتی ہو۔ پھر پہلی بار جب نیند کے عالم میں بانو کی زبان ہلی تو وہ اردو یا پنجابی نہ تھی، نہ وہ کوئی دعا تھی نہ کوئی پہچانی ہوئی زبان۔ کچھ الفاظ تھے جو حنیفہ بی بی نے زندگی میں پہلی بار سنے، علیہا، سرون، فرشتما، جیسے کسی اور دنیا کا پیغام ہو۔ ماں گھبرا گئی اور فوراً جمیل کو پکارا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ جمیل چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انہوں نے بانو کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا مگر آواز میں سر تاثر تھا، جیسے وہ کوئی اور بول رہا ہو، جیسے بانو نہیں کوئی اور اس کے اندر سے بات کر رہا ہو۔ ڈر کے مارے وہ اسے فوراً قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر رفیق نے بخار چیک کیا، دوا دی، مگر خود حیران تھا، یہ کوئی عام بخار نہیں ہے، پلس بھی غیر معمولی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں کچھ اور چل رہا ہو جو انسانی حیاتات سے ہٹ کر ہے۔ دوا دی گئی، ٹیکا لگایا گیا، مگر بانو کی حالت وہی رہی، نہ آنکھ کھلتی، نہ زبان، نہ ہاتھ ہلتا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کھینچ لیا۔ معاف کریں، یہ میرے بس کی بات نہیں لگتی، کسی بزرگ یا عالم کو دکھائیں۔ ماں اور باپ اسے لے کر گاؤں کے مسجد والے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی اشرف صاحب نے قرآن کھولا، سورۃ بقرہ، سورہ یاسین، آیت الکرسی سب کچھ پڑھا، دم کیا، پانی پر پھونک ماری اور بانو کے ماتھے پر چھڑک دیا، مگر بانو کی آنکھیں صرف بند نہ تھیں، وہ جیسے اندر سے بند ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کے لیے پریشانی سے جمیل چچا کی طرف دیکھا۔ یہ سایہ ہے یا بہت بھاری عصیب ہے، مجھے لگتا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب بانو کی آنکھیں کھلتی تھیں مگر ان میں چمک نہیں تھی، وہ ویران تھیں، سنسان گلیوں کی طرح، جیسے سب خواب مر چکے ہوں۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر کوئی رنگ نہیں اور سانس جیسے کسی اور کی تھی۔ وہ بس چھت کو گھورتی رہتی تھی، جیسے وہاں کچھ ہو جو دوسروں کو دکھائی نہ دیتا ہو، کوئی اسے پکارے، پانی دے، کچھ کھانے کو کہے، وہ پلک نہ جھپکتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں قید ہو چکی ہو، جیسے وہ واپس جانا چاہتی ہو، وہاں جہاں کچھ چھپایا ہوا تھا۔ کھانے پینے کا نام سن کر وہ منہ پھیر لیتی، جیسے غذا سے نفرت ہو گئی ہو۔ حنیفہ بی بی نے کئی بار زبردستی نوالے دینے کی کوشش کی مگر بانو کے ہونٹ جیسے سی دیے گئے تھے، نہ وہ بولتی نہ کچھ قبول کرتی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ جس بانو کی ہنسی گھر بھر کو جگاتی تھی آج وہ خود اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند دن بعد رخسانہ آئی، وہی سہیلی جو بانو کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ جب اس نے بانو کی یہ حالت دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے ماں کو الگ لے جا کر کہا، خالہ ایک بات بتاؤں، بس ناراض نہ ہونا۔ اس رات بانو حویلی گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ نئے مکین کو ڈراؤں گی، وہی سلمان والی حویلی۔ حنیفہ بی بی کی روح کانپ گئی۔ یا اللہ، وہ وہاں گئی تھی؟ اب ماں اور باپ کا شک گہرا ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ سب کوئی عام بیماری یا بخار نہیں، یہ کچھ اور ہے، کوئی گہرا راز
کوئی اندھی کہانی جس میں ان کی بیٹی الجھ چکی ہے۔ جمیل چچا نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا۔ وہ بانو کی چرپائی کے پاس بیٹھ کر بس دعا کرتا، یا اللہ میری بچی کو واپس کر دے۔ گاؤں میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا بانو پر جن چڑھ گیا ہے، کوئی کہتا اسے کسی نے حسد میں باندھ دیا ہے، اور کوئی تو اتنا بھی کہتا وہ تو اب زندہ ہے ہی نہیں، صرف جسم باقی ہے۔ لوگ دیواروں سے جھانک کر دیکھتے، عورتیں مسجد جا جا کر دعائیں کرتیں، اور بچوں کو بانو کے گھر کے قریب نہ جانے دیا جاتا۔ سارا گاؤں جیسے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بانو، وہ جو سب کی جان تھی، اب سب کے لیے ایک پراسرار اور بھیانک کہانی بن چکی تھی۔ رات کو جب بانو کی حالت مزید بگڑ گئی تو جمیل چچا اور حنیفہ بی بی نے وہ قدم اٹھایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب رخسانہ کی باتوں سے یہ یقین پختہ ہو گیا کہ سب کچھ سلمان والی حویلی سے جڑا ہے تو وہ بانو کو کپڑے اوڑھا کر چرپائی سے اٹھا کر لے گئے۔ بانو بے سد تھی، قدم گھسیٹتی ہوئی، مگر چہرہ جیسے وہی چھت گھور رہا ہو۔ رات کا وقت تھا، چاندنی ہلکی ہلکی تھی اور پیپل کے درخت کی شاخیں جیسے ہوا میں فریاد کر رہی ہوں۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سلمان دروازے پر کھڑا تھا، جیسے وہ ان کے آنے کا پہلے سے منتظر ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ سوال، صرف خاموشی جو کسی بڑے راز کی پردہ داری کر رہی تھی۔ سلمان نے جمیل چچا اور حنیفہ بی بی کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور بانو کو آہستہ سے ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی دری پر لٹا دیا۔ کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے چنبیلی اور کوئی پرانا عطر مل کر ہوا کو باندھ رہے ہوں۔ جب خاموشی کا پردہ کچھ لمحوں تک برقرار رہا تو سلمان نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں بانو سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے پتھر بن کر گرے۔ جمیل چچا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ حنیفہ بی بی نے بے یقینی سے سلمان کو دیکھا، مگر سلمان نے نظریں نہیں چرائیں۔ مگر جو بانو پر بیت رہی ہے اس کی وجہ میں ہوں، اور میری محبت بھی۔ پھر سلمان نے ایک لمبی سانس لے کر وہ بات کہی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، میں عام انسان نہیں ہوں، میرا تعلق ان دنیاؤں سے ہے جنہیں تم لوگ صرف قصوں میں سنتے ہو، جنہیں نظر نہیں آتی مگر وہ موجود ہوتی ہے۔ جمیل چچا پیچھے ہٹ گئے، مگر حنیفہ بی بی نے بانو کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم عام انسان نہیں تو پھر یہ سب کیوں؟ ہماری بیٹی کو کیوں ایسا بنایا؟ سلمان نے گہری نظروں سے بانو کو دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا، میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا تھا، مگر بانو کی ہنسی، اس کی آنکھیں، اس کی پائل کی چھنکار میری روح کو چھو گئی اور میں خود کو نہ روک سکا۔ سلمان نے اعتراف کیا کہ بانو اس وقت اس کی روحانی گرفت میں ہے۔ یہ وہ گرفت تھی جو بغیر ارادے کی ہو گئی تھی، مگر اب بانو کی روح سلمان کے وجود سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ مکمل ہوش میں تھی نہ مکمل بے ہوش، جیسے کسی درمیان کی دنیا میں پھنسی ہو۔ جب تک ہمارا رشتہ مکمل نہ ہو جائے بانو یوں ہی رہے گی۔ وہ تبھی آزاد ہو سکتی ہے جب ہمارے درمیان نکاح ہو۔ جمیل چچا نے سخت لہجے میں کہا، یہ ممکن نہیں، ہماری بیٹی انسان ہے، تم۔ مگر سلمان نے انہیں درمیان میں روکا، میں آپ کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، ورنہ وہ تکلیف میں اور جا سکتی ہے۔ بانو کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے نیلے دائرے نمودار ہو چکے تھے۔ جب حنیفہ بی بی نے اس کے نازک ہاتھوں کو چھوا تو وہ ہولے سے کانپ گئی۔ جمیل، ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اپنی بیٹی کو کھو رہے ہیں۔ جمیل چچا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ایک طرف باپ کا دل، دوسری طرف خوف، اور درمیان میں ایک ایسا فیصلہ جس نے دونوں کو توڑ دیا۔ بالآخر انہوں نے ہاں کر دی، صرف اس امید پر کہ ان کی بانو واپس آ جائے جیسی وہ پہلے تھی۔ گاؤں میں جب اگلے دن صبح کے وقت اچانک نکاح کی تیاریوں کی خبر پھیلی تو جیسے ہر دروازہ کھل گیا۔ یہ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ لوگ حیران تھے، کچھ چپ، کچھ تنقید میں، کچھ خوف زدہ، جن کے کانوں تک پہنچا کہ سلمان ایک اجنبی شخص ہے اور اچانک نکاح۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، مگر جمیل چچا اور حنیفہ بی بی سب افواہوں سے بے نیاز، بس بانو کے قدموں کی صدا کو دوبارہ سننا چاہتے تھے۔ جب نکاح پڑھایا گیا اور قاضی صاحب نے قبول ہے کے الفاظ ادا کیے تو بانو کی بند پلکیں لرزیں، جیسے برسوں کی نیند ٹوٹنے والی ہو، جیسے اس کے اندر کوئی چراغ دوبارہ جلنے والا ہو۔ سلمان نے قریبی قالین پر بیٹھ کر بانو کی طرف دیکھا اور جب قاضی نے نکاح مکمل ہوا کہا تو جیسے کسی نے کوئی تالا کھولا۔ بانو کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی، جیسے نیند سے جاگی ہو، جیسے کسی خواب سے لوٹی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کی رمق نظر آئی۔ وہ سلمان کو دیکھ کر ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم کون ہو؟
سلمان نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، بس وہ جسے تم نے اپنی پال سے بلایا تھا۔ بانو جیسے کچھ لمحوں کے لیے گم ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ماں باپ کو پہچانا، قاضی کو دیکھا، سب مہمانوں کو، مگر اس کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے کوئی خواب تھا جو بس دھند میں چھپا ہوا رہ گیا تھا۔ سلمان کی شکل پر غور کیا، مگر جیسے وہ کسی پرانی کہانی کا کردار ہو، جانی پہچانی پر انجان۔ نکاح کے بعد جیسے بانو کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ویران نہ تھیں، بلکہ ان میں ایک خاص سی چمک تھی، جیسے وہ کسی پراسرار سکون کو پا چکی ہو۔ جب وہ پہلی بار سلمان کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تو اسے ہر گوشہ نیا لگا۔ وہی حویلی جو کبھی سنسان اور خوفناک لگتی تھی، اب نرم روشنیوں سے بھری تھی۔ ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر صحن جیسے اس کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ سلمان نے اس کے لیے خاص طور پر ایک کمرہ سجایا تھا۔ نیلے رنگ کی چادر، دیوار پر لٹکتی ایک پرانی مگر صاف شیشے دار تصویر، اور کھڑکی سے نظر آتی پیپل کی چھاؤں۔ بانو کو ایسا لگا جیسے وہ اس جگہ سے پہلے ہی جڑی ہوئی تھی، جیسے یہ اس کی تقدیر کا حصہ تھا۔ دن گزرنے لگے اور بانو آہستہ آہستہ اس نئی زندگی کو قبول کرنے لگی۔ شادی کے بعد کی زندگی بانو کے لیے خواب کی مانند تھی۔ سلمان اس کا ہر خیال رکھتا، اس کے بالوں میں کنگھی کرتا، ہر صبح اس کے لیے ناشتہ بناتا اور شام کو صحن میں اس کے ساتھ بیٹھ کر آسمان پر ستارے گنتا۔ وہ اسے بڑی نرمی اور احترام سے پیش آتا، جیسے وہ کوئی نایاب خزانہ ہو۔ بانو اکثر سوچتی، اتنی محبت کرنے والا مرد آخر کون ہے؟ وہ گاؤں کی دوسری عورتوں جیسے زندگی کی توقع کر رہی تھی، جہاں شوہر غصے والے اور بیویوں سے فاصلہ رکھنے والے ہوتے تھے، مگر سلمان ہر لمحہ بانو کے ساتھ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے صرف بانو کی عکاسی رہ گئی تھی۔ تم میری دنیا ہو، وہ اکثر کہتا، اور بانو کی سانسیں اس جملے پر ٹھہر جاتی۔ پھر ایک رات جب پیپل کے درخت کی شاخیں دیوار پر لرز رہی تھیں اور کمرے میں صرف ایک جلتا دیا باقی تھا، سلمان بستر کے کنارے بیٹھا بہت خاموش ہو گیا۔ بانو نے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا دیکھا، جیسے کوئی بوجھ یا غم۔ سلمان، سب ٹھیک ہے؟ وہ ہولے سے بولی۔ سلمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بانو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بانو نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ سلمان کی آواز بھاری ہو گئی، میں انسان نہیں ہوں، میں جنزادہ ہوں۔ لمحہ ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بانو کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف حیرت تھی۔ بانو نے سلمان کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے سچائی کا وزن تولنا چاہ رہی ہو۔ جنزادہ؟ وہ دھیرے سے بولی، مگر تم تو میرے جیسے ہو۔ سلمان نے اس بات میں سر ہلایا، میں نے برسوں انسانوں میں رہ کر خود کو ان جیسا بنایا، مگر میری اصل کوئی اور ہے۔ بانو نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، کیا تم مجھے نقصان پہنچاؤ گی؟ سلمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، نہیں، کبھی نہیں۔ بانو نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا، جیسے دل کسی پرانی کہانی کو تسلیم کر رہا ہو۔ وہ ڈری نہیں، کیونکہ سلمان نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا تھا، چاہے وہ انسان ہو یا جنزادہ۔ پھر سلمان نے وہ بات کہی جس نے بانو کے دل کو چیر کر رکھ دیا، مجھے واپس جانا ہوگا، اپنی دنیا میں۔ بانو کی آنکھوں سے نمی اترنے لگی، واپس؟ مگر کیوں؟ ہم نے ابھی زندگی شروع کی ہے، سلمان نے آہستہ سے کہا۔ میری دنیا میں محبت گناہ ہے اور مجھے اس گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے جنوں کی دنیا چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قید کیا جا رہا ہے۔ بانو نے سسکی لی، یہ سزا ہے؟ میرے ساتھ رہنا؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ رہنا میری بخشش ہے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ سلمان نے تفصیل سے بتایا کہ جنات کی دنیا میں عشق جرم مانا جاتا ہے، وہ ذات طاقت کی پوجا کرتی ہیں، محبت کو کمزوری سمجھتی ہیں۔ میرے سردار نے مجھے انسان بنا دیا تاکہ میں اپنی محبت کی قیمت چکاؤں، اور شاید اسی میں میری آزادی ہے، تمہارے ساتھ رہ کر اپنی دنیا کھو دینا۔ بانو نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، اور اگر میں تمہیں نہ چاہتی؟ سلمان نے نظریں جھکا لی، تو میں فنا ہو جاتا، کیونکہ اب تم ہی میری زندگی ہو۔ اب سلمان بانو کے سامنے اپنی حقیقت سمیت اریاں کھڑا تھا، نہ جھوٹ نہ فریب۔ وہ چاہتا تھا کہ بانو ایسے ویسا ہی قبول کرے جیسا وہ ہے، ایک سچ کے ساتھ، ایک راز کے ساتھ، ایک داستان کے ساتھ۔ اگر تم ساتھ نہ چلو تو میں زندہ رہوں گا، مگر مکمل نہیں ہوں گا۔ بانو نے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، میں نے تمہیں ایک مرد کے طور پر جانا، ایک شوہر کے طور پر قبول کیا، اب تم جو بھی ہو، میری محبت پر شک نہیں ہو سکتا۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو صرف درد کے نہیں تھے،
وہ قبولیت کے تھے، اعتماد کے تھے، اور ایک ایسے عشق کے تھے جس کا دنیا والوں کو علم نہ تھا۔ اس نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم جن زادہ ہو یا انسان، میرے دل کی دھڑکن تم ہی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ باہر پیپل کی شاخوں پر ہوا کا رقص جاری تھا، جیسے قدرت بھی اس انوکھے عشق پر جھوم رہی ہو، وہ عشق جو انسان اور جن کی سرحدوں کو مٹا چکا تھا۔ سیاہ رات کے سناٹے میں جب انسان سو جاتے ہیں اور خاموشی گونجنے لگتی ہے، جنات کی دنیا کے سردار کا محل خوف سے دہل اٹھتا ہے۔ آسمان پر سرخ دھند چھا جاتی ہے، زمین پر ہلکی سی لرزش آتی ہے، اور بڑے دربار کے سب ستون جو صدیوں سے قائم تھے تھر تھرا جاتے ہیں۔ ایک دیو کامل سایہ دار تخت پر سردار بیٹھا ہوتا ہے، آنکھوں میں قہر اور پیشانی پر شعلے۔ جب خادم جنی آ کر سر جھکا کر کہتی ہے، شاہ سلمان نے انسان عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو ایک دھماکہ سا ہوتا ہے۔ کیا؟ سردار گرجتا ہے اور پوری فضا تھر تھرا جاتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے، شاہ سلمان کو حاضر کرو، فوراً۔ سلمان جو بانوں کے ساتھ حویلی کے صحن میں بیٹھا پیپل کے پتے گن رہا ہوتا ہے، اچانک ہوا میں ارتعاش محسوس کرتا ہے۔ ایک گرداب اس کے گرد بنتا ہے اور پلک جھپکنے میں وہ جناتی دربار میں موجود ہوتا ہے۔ سامنے سردار، دائیں بائیں جنات کے وزیر، اور اوپر فضا میں لٹکتے آتشی فانوس۔ تم نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، سردار گرجتا ہے۔ تم نے جناتی نسل کو شرمندہ کیا ہے۔ سلمان نظریں نہیں جھکاتا۔ میں نے محبت کی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ پھر سردار آگ بگولا ہو کر کہتا ہے، یہاں محبت جرم ہے، اس کی سزا چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار اپنی مٹھی بند کرتا ہے اور فضا میں بلند ہو کر کچھ الفاظ پڑھتا ہے۔ آسمان سرخ ہو جاتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے، ایک آتشی دائرہ سلمان کے گرد بن جاتا ہے اور وہ ہلکا اس کے جسم میں جذب ہونے لگتا ہے۔ سلمان کی آنکھیں جلتی ہیں، ہاتھ لرزنے لگتے ہیں اور جسم سے روشنی چھننے لگتی ہے۔ اس کے بازو سے توانائی کھینچتی ہے، اس کی روح سے پرانے علم، جادو اور طاقت کے آثار نکلتے ہیں۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر گرا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور، تھکن زدہ اور مکمل انسان، بغیر کسی طاقت کے۔ سردار اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ اب تم ان جیسے ہو، کمزور۔ رات کے تیسرے پہر حویلی کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ بانو جو دروازے کے پاس ہی سو رہی تھی جاگ جاتی ہے۔ روشنی کی جھلک نہیں، بس ایک سایہ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ سلمان ہے، کمزور، تھکا ہوا اور چہرے پر دکھ کی لکیریں۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور چلنے کی رفتار لڑکھڑاتی ہوئی۔ بانو فوراً اس کی طرف لپکتی ہے۔ سلمان، یہ کیا حال کر لیا ہے؟ وہ کچھ نہ بولتا، بس خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کا بوجھ چھپا ہوتا ہے۔ بانو سلمان کو گلے لگا لیتی ہے، جیسے ہر زخم اپنے وجود پر لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں میں پھسلتے ہیں اور وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہتی ہے، اب تم میرے ہو، جیسے بھی ہو، چاہے طاقتور جن زادہ یا کمزور انسان، تم میری پناہ میں ہو۔ سلمان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ شاید اب پہلی بار کسی کی باہوں میں اتنے سکون سے سمٹتا ہے۔ بانو کے دل کی دھڑکن جیسے اسے زندگی واپس دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب اس کا پیار اور مضبوطی ہی سلمان کی نئی دنیا ہے۔ اگلے دن سلمان جب بستر سے اٹھتا ہے تو ہر ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ احساسات تھے جن سے وہ ہمیشہ ماورا تھا۔ اب وہ عام انسان تھا، کمزور، فانی، محدود۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں، جب وہ بانو کے ساتھ چلتا ہے تو سانس پھولتی ہے۔ ایک رات وہ بانو سے کہتا ہے، بانو، یہ جسم، یہ محدودیاں، یہ اذیت ہے۔ بانو اس کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، یہی انسان ہونے کا حسن ہے، محسوس کرنا، جینا۔ محبت میں درد بھی عبادت ہوتا ہے۔ چند دن بعد سلمان کی حالت مزید بگڑنے لگتی ہے۔ اسے ہلکا بخار رہتا ہے، کبھی ہذیانی باتیں کرتا ہے، کبھی آنکھوں میں پرچھائیاں دیکھتا ہے۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھتا ہے، سردار، مجھے بخش دو۔ بانو سہم جاتی ہے، مگر اسے سنبھالتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ اندیکھی سائے اس پر اثر ڈال رہی ہیں۔ سلمان کا جسم کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں کبھی جلنے لگیں، کبھی سرخ ہو جاتی۔ یہ سب اس کے سابقہ وجود کا بدلہ تھا۔ وہ جناتی دنیا اب بھی اسے مکمل انسان ماننے سے انکاری تھی۔ بانو نے قرآن کھول لیا۔ ہر رات سورہ یاسین، آیت الکرسی، سورۃ رحمان پڑھتی، پانی پر دم کر کے سلمان کو پلایا کرتی۔ دن میں وہ دیگوں میں نیاز پکا کر غریبوں کو دیتی، دعائیں کراتی اور صدقے نکالتی، مگر سب سے بڑھ کر وہ ہر لمحہ سلمان کے ساتھ رہتی۔
اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کی خدمت کرتی، تیمارداری کرتی اور ہر تکلیف میں مسکراتی۔ اس کی محبت، اس کی دعا سلمان کے لیے وہ ڈھال تھی جس نے اسے جینے کی ہمت دی۔ ایک رات جب بانو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، حویلی کی دیواروں سے ہلکی سی گونج سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دھیمی سرگوشی کر رہا ہو۔ کھڑکیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، دروازے چرچرانے لگتے ہیں، کبھی غسل خانے میں پانی خود بہنے لگتا ہے، کبھی صحن میں کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، پیپل کے درخت سے رات کے وقت چیخ جیسی آوازیں آتی ہیں۔ بانو جان جاتی ہے کہ یہ سب جناتی دنیا کی طرف سے انتقامی علامات ہیں۔ وہ ہر طرف سے حویلی کو گھیرے ہوئے ہیں، شاید سلمان کو واپس لے جانے یا کم از کم اسے تنگ کرنے کے لیے۔ لیکن بانو اب وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی جو حویلی میں پائل بجا کر شرارت کرتی تھی۔ اب وہ ایک بیوی تھی، ایک عاشقہ جو اپنے عشق کی حفاظت کے لیے دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ اس نے حویلی کے ہر کمرے میں قرآن کی آیات لگائیں، صحن میں اذان دینا شروع کی اور ہر رات سورۃ جن کی تلاوت کرتی۔ وہ سلمان کے پاس بیٹھ کر کہتی، جس دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا میں تمہیں قبول کرتی ہوں، اور جس نے تمہیں تکلیف دی وہ میرے عشق کا وار نہیں سہ سکے گی۔ حویلی اب صرف ایک عمارت نہ رہی، یہ بانو کی محبت کا قلعہ بن گئی۔ وہی بانو جو کبھی راتوں کو پائل پہن کر لوگوں کو ڈرایا کرتی تھی، اب سنجیدہ اور پرعزم بیوی بن چکی تھی، جس کے چہرے پر پہلے شوخی، ہنسی اور بچپنا چھلکتا تھا، اب وہاں ایک مضبوط عورت کی جھلک تھی۔ وہ حویلی کے ہر کمرے میں خاموشی سے سلمان کا خیال رکھتی، اس کے تکیے ٹھیک کرتی، دوائیں دیتی اور اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود سے کہتی، سلمان اب کمزور ہے، تو مجھے مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں پہلے جو شرارت تھی، اب حفاظت کا عزم تھا۔ ہر وہ نظر، ہر لمس میں سنجیدگی اور گہرائی لیے سلمان کے گرد ایک مضبوط حصار کی مانند گھومتی۔ اس کا روپ جیسے وقت کے ساتھ خود بخود ڈھل گیا ہو۔ بانو کے دل میں اب خوف کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جنوں کی دنیا ہو یا انسانوں کی، اگر کوئی سلمان کو تکلیف دے گا تو اسے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ ایک رات جب حویلی میں دروازہ خود بخود کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا تو بانو پہلی بار ڈری نہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا، قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سلمان کمزور پڑ چکا تھا، مگر بانو اب چٹان بن چکی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شوہر کی حفاظت کرے گی، چاہے اس کے سامنے آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے۔ وہ ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ محبت کی محافظہ تھی۔ بانو نے وہ سب کتابیں ڈھونڈ نکالیں جو اس کے دادا کی الماری میں محفوظ تھیں، جن پر گرد کی موٹی تہ جمی تھی۔ پرانی اردو میں لکھی ہوئی روحانی عملیات، اسرات جن، منازل عشق و جنات جیسی کتابیں اس کی راتوں کی ساتھی بن گئیں۔ وہ دن بھر سلمان کا خیال رکھتی اور رات کو شمع کے نیچے بیٹھ کر ان کتابوں سے روشنی سمیٹتی۔ اسے ان آیات، اسماء الہی اور واقعات سے علم ہوا کہ جنات کی دنیا صرف طاقت سے نہیں، ایمان اور علم سے قابو کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے نوٹس بناتی، قرآن کی خاص حصے حفظ کرتی اور دل میں خاموش دعا کرتی کہ یا رب مجھے وہ قوت دے جو میرے عشق کی حفاظت کرے۔ ایک دن گاؤں کے باہر درختوں کی گھنی چھاؤں میں بانو کو ایک بابا جی ملے، جن کی داڑھی چاندی کی طرح سفید اور آنکھیں گہرے کنویں کی مانند تھیں۔ وہ جیسے بانو کا انتظار کر رہے تھے۔ بانو نے ان کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو وہ مسکرائے اور بولے، تم آزمائش میں ہو لیکن تمہیں چن لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پیلے کاغذ پر ہاتھ سے ایک آیت لکھی جس پر کئی نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ نورانی آیت ہے، اسے پڑھنا اور اپنے شوہر کے سینے پر پھونک مارنا، انشاءاللہ جناتی اثر ختم ہو جائے گا۔ بانو نے آیت کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں امید روشن ہو چکی تھی۔ بانو نے حویلی کے ہر کمرے میں تبدیلی لانا شروع کی۔ اس نے دروازوں پر آیات لکھی، ہر کھڑکی پر سبز کپڑا لٹکایا اور صحن میں ایک بڑا چبوترا بنا کر وہاں مٹی کا دیا جلانا شروع کیا۔ وہ روز عشاء کے بعد مکمل حویلی میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی، جس کے دوران روشنی بدلنے لگتی، جیسے اندھیرے خود پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ باورچی خانے میں نیاز رکھی جاتی اور درختوں پر سفیدی کی جاتی۔ بانو نے حویلی کو ایک محفوظ قلعے میں بدل دیا۔ جب بھی کوئی سایہ دیواروں پر رینگتا تو وہ لمحے بھر میں غائب ہو جاتا، جیسے اب بانو کی روحانی موجودگی اس سے روک دیتی ہو۔ سلمان کی حالت اب بھی کمزور تھی مگر وہ جانتا تھا کہ بانو اب اس کی صرف محبوبہ یا بیوی نہیں، وہ اس کی محافظ بن چکی ہے۔ بانو جب اس کے پاس بیٹھتی تو وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا۔ ایک رات وہ بولا، بانو تم میرے گرد روشنی بن چکی ہو،
میں اندھیرے میں تھا۔ بانو نے مسکرا کر کہا، اب اندھیرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ سلمان کے سینے پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور دل سے دعا مانگتی۔ وہ صرف زبان سے نہیں، دل سے حفاظت کرتی تھی۔ اب سلمان کا ہر سانس بانو کی موجودگی سے محفوظ تھا، جیسے کسی ولی کی دعائیں ساتھ ہوں۔ کچھ دنوں بعد بانو نے محسوس کیا کہ وہ سادہ لڑکی نہیں رہی۔ جب وہ آیات پڑھتی تو کمرے میں روشنی تیز ہو جاتی، جب وہ دعا مانگتی تو سلمان کا درد کم ہو جاتا۔ کبھی وہ کسی کمرے میں داخل ہوتی اور اچانک کمرے کا درجہ حرارت بدل جاتا۔ اس کی دعاؤں کا اثر بڑھ گیا تھا۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ جیسے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اسے خواب میں اشارے ملتے، دل کی گہرائی سے سچائیاں نکلنے لگتی۔ بانو خود حیران تھی، کیا یہ عشق کی برکت تھی یا آزمائش کا صلہ؟ جو بھی تھا وہ اب ایک خاص مقصد کے لیے چنی گئی تھی۔ ایک رات بانو نے خواب میں خود کو ایک وسیع میدان میں پایا، جہاں چاند خون کی مانے سرخ تھا اور ہر طرف دھند تھی۔ سامنے ایک بلند تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی، جنات کی سردارنی، جس کی آنکھوں میں شعلے مگر چہرے پر ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے میرے قبیلے کے شہزادے کو انسان بنایا؟ بانو نے ہاں میں سر ہلایا۔ سردارنی نے کہا، یہ عشق آسان نہیں، مگر تم نے دل سے نبھایا ہے۔ تمہارے عزم نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خواب میں سردارنی نے بانو کے سر پر ہاتھ رکھا، اگر تم قائم رہی تو تمہارا عشق تاریخ بنے گا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور سلمان کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اب وہ لمحے وقت جاگتا، خود چلتا اور کبھی کبھی مسکراتا بھی۔ بانو ہر رات اس کے تکیے کے نیچے نورانی آیت رکھتی اور صبح اسے شہد ملا پانی دیتی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی، آیات پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور سلمان کو نہلاتی۔ اس کی محبت، محنت اور دعا ایک دوا بن گئی تھی۔ سلمان ایک دن بانو کا ہاتھ تھام کر بولا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے بانو، تم نہ ہوتی تو میں ختم ہو چکا ہوتا۔ بانو نے کہا، میرا عشق دوا بھی ہے، دعا بھی۔ وہ جناتی اثرات کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب حویلی میں نہ وہ سرگوشیاں رہیں، نہ دروازوں کا خود بخود کھلنا۔ بانو نے قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے جناتی اثرات کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ پیپل کا درخت جو کبھی خوف کی علامت تھا، اب سایہ دار رحمت لگتا تھا۔ رات کو جب کباڑ ہلتے تو بانو صرف بسم اللہ کہتی اور سب خاموش ہو جاتا۔ جناتی دنیا کی طاقتیں جو پہلے سلمان کو کھینچتی تھیں، اب بانو کے نور سے پسپا ہونے لگی۔ اب یہ حویلی بانو کی تھی، اس کے عشق، اس کے ایمان اور اس کی دعاؤں کا قلعہ۔ جب سلمان کی حالت سنبھلی اور حویلی میں دن نسبتاً سکون سے گزرنے لگے، بانو کے جسم میں نئی زندگی کی جنبش نے ایک اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ صبح کی نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی طبیعت میں ایک عجب سا وزن، ایک اجنبیت محسوس ہوئی۔ چند دنوں میں وہ جان گئی کہ اس کے اندر ایک ننھا وجود سانس لے رہا ہے۔ بانو نے جب سلمان کو یہ خوشخبری دی تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ بچہ آدھا انسان آدھا جن ہوگا بانو، تم نہیں جانتی یہ کیا طوفان لا سکتا ہے۔ بانو کی آنکھوں میں خوف نہ تھا، صرف ماں بننے کی چمک تھی، مگر سلمان کا دل لرز گیا۔ یہ خوشی نہیں، شاید کوئی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان دنوں گاؤں میں بھی عجیب واقعات ہونے لگے۔ گھروں کی چھتوں پر راتوں کو سائے دوڑتے، جانوروں کے رویے بدل جاتے، بچے بغیر وجہ کے چیخ کر اٹھتے۔ لوگ کہتے، پھر سے وہی جنات والے دن آ گئے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ حویلی سے جڑا ہے۔ گاؤں کے مولوی نے بھی ایک دن رازدارانہ لہجے میں سلمان سے کہا، جو روشنی تمہارے گھر میں ہے وہ ہر کوئی سہ نہیں سکتا۔ سلمان چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ ادھر بانو کے خواب دن بدن زیادہ پراسرار ہو رہے تھے۔ وہ کسی سنہری محل میں کھڑی ہوتی، اس کے سامنے ایک دروازہ ہوتا جس کے دونوں طرف آگ اور پانی بہتے۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی مگر ہر بار ایک آواز آتی، تم ماں بننے والی ہو، وہ وارث آئے گا جو دو جہانوں کا مقدر بدلے گا۔ کبھی وہ خواب میں جناتی زبان میں دعائیں پڑھتی، کبھی خود کو نور میں لپٹا دیکھتی۔ وہ ان خوابوں سے جا کر پسینے میں بھیگ جاتی، لیکن اس کے دل میں ایک بے نام سی طاقت بڑھ رہی تھی۔ سلمان ایک رات بانو کے سامنے بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا، یہ بچہ صرف ہمارا نہیں ہے بانو، یہ بچہ جناتی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ وہاں کے قانون، ان کی روایات، سب اس سے ٹوٹیں گی۔ بانو نے نرمی سے کہا، اگر وہ خطرہ ہے تو میں اس کی ڈھال ہوں گی۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب جنگ صرف ان دونوں کے لیے نہیں، آنے والے وجود کے لیے ہے۔
پھر وہ دن آیا جب سلمان نے بتایا کہ یہ بچہ 2 جہانی وارث ہے، اسے دونوں جہانوں کے دروازے کھولنے کا اختیار ہوگا۔ اس نے کہا وہ انسانوں میں جنوں کی طاقت لے کر پیدا ہوگا اور جنات میں انسانی جذبات کا بانی ہوگا۔ بانو ساکت رہ گئی۔ یہ خوشی نہیں، اب کوئی مقدس ضمانت تھی، ایک ایسی پیدائش جو تقدیروں کا دھارا موڑ سکتی تھی۔ ایسے میں خبریں آئیں کہ کچھ جن جو پرانے سردار کے وفادار تھے اب اس بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رات حویلی کے دروازے پر ایک سیاہ سایہ ٹھہرا، مگر جیسے ہی بانو باہر نکلی اور سورہ یاسین کی آیت بلند آواز میں پڑھی، وہ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ بانو جان گئی اب صرف علم یا محبت کافی نہیں، ایمان کی تلوار بھی ہاتھ میں لینی ہوگی۔ اس کے بعد بانو نے خود کو حویلی میں محدود کر لیا۔ سلمان نے حویلی کے گرد ایک روحانی دائرہ بنایا، چاروں کونوں پر قرآن کی تلاوت، سورہ جن کا ورد اور ہر رات 100 رکعت نفل نماز۔ حویلی جیسے ایک قلعہ بن گئی جس کی دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، ایمان اور محبت کی تھیں۔ بانو اپنے اندر پلنے والی روح کو ہر لمحے ذکر الہی سے محفوظ رکھتی۔ آخرکار وہ رات آئی، آسمان پر ستارے کچھ اور ہی ترتیب میں جگمگا رہے تھے۔ چاند سفید نہیں ہلکا نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ فضاؤں میں سکون اور ایک گہرا جادو بسا ہوا تھا۔ بانو کی چیخوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وہ لمحہ جب بچہ دنیا میں آیا، ایک نورانی روشنی حویلی میں پھیل گئی۔ بانو کا چہرہ تھکن سے چمک رہا تھا۔ سلمان کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ بچہ روتا نہیں تھا، بس آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی دنیا کو پہچان رہا ہو۔ بانو نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور زیریں لب بولی، تو آیا ہے میرا وارث، تو آیا ہے۔ وہ رات حویلی پر ایسے نازل ہوئی جیسے آسمان کسی پوشیدہ راز کو زمین پر اتارنے آ رہا ہو۔ فضا میں سناٹا نہیں بلکہ ایک بوجھل سا خاموش شور تھا جو صرف دلوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بانو اپنے شیر خوار بچے کو سینے سے لگائے تسبیح کے دانے انگلیوں میں لیے مسلسل ذکر الہی میں مصروف تھی۔ سلمان نے صحن کے چاروں کونوں میں دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور ہر نکھر پر سورۃ بقرہ کی آیات کا ورد بلند آواز میں جاری رکھا۔ حویلی کے اندر ایک نورانی ماحول بن چکا تھا، مگر باہر اندھیرے میں کچھ ایسا تھا جو دینوی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، صرف دل کی نگاہ محسوس کرتی ہے۔ اچانک فضا میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے زمین نے کسی بوجھ سے کراہ کر انگڑائی لی ہو۔ باہر درختوں کی شاخیں جھولنے لگیں، پرانی کنواری حویلی کی دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔ سلمان نے بانو کو اشارہ کیا، دم جاری رکھو، ذکر کی لے کم نہ ہو، اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ جناتی دنیا کا حملہ ہے، لیکن ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ ان کا یقین ان کی ڈھال بن چکا تھا، جنات کا ایک بڑا گروہ جو ماضی کے سردار کا وفادار تھا، اب اللہ کے بنائے نظام سے بے راہ ہو کر اس بچے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں بزرگ عالم دین نے کئی سال پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو انسانوں اور جنوں کے درمیان فرق کو ختم نہیں واضح کرے گا اور دونوں کو بندگی کے اصل راستے کی طرف لے جائے گا۔ جیسے ہی جناتی اثرات قریب آئے، بانو نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ سلمان نے سورہ جن کی آیات پڑھیں اور بانو نے بچے کو اپنے گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میری مامتا تیری امانت ہے، میری اولاد تیری دی ہوئی نعمت، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ان پوشیدہ مخلوق کی شر سے بچا۔ اسی لمحے بچے کے وجود سے ایک عجیب سی روشنی پھیلی۔ نہ وہ روشنی کسی کرامت تھی، نہ جادو، بلکہ یہ اللہ کا کلام کی برکت اور دعا کی قبولیت کا ایک اثر تھا۔ وہ روشنی جنات کی صفوں کو روکنے لگی، نہ کہ اپنی طاقت سے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے ذکر و دعا کے نتیجے میں سامنے آئی تھی۔ حملہ کرنے والے پیچھے ہٹنے لگے، جیسے کسی غیبی خوف نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ تب جنات کا سردار جو کئی صدیوں سے اپنی قوم کی قیادت کرتا آیا تھا، منظر پر آیا۔ وہ کوئی مقدس ہستی نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک آزمودہ رہنما تھا۔ اس نے بچوں کے قریب آ کر کہا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص امانت ہے۔ ہماری قوم میں بہت سی پیش گوئیاں تھیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ظہور تم جیسے عام انسانوں کے درمیان ہوگا۔ پھر وہ سلمان کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری وہ ساری جناتی طاقتیں واپس کر سکتے ہیں جو تم نے محبت کے لیے قربان کر دی۔ مگر سلمان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے کہا، میری طاقت میرے رب کی رضا ہے اور میری بیوی، میرے بچے، یہ سب اس کی عطا ہے، مجھے تمہاری کسی طاقت کی حاجت نہیں۔ سردار خاموش ہو گیا۔ اب یہ بات اس پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
وہ سلمان کے فیصلے پر کچھ نہیں بولا اور جناتی گروہ جو پہلے حملہ آور تھا اب خاموشی سے واپس جانے لگا۔ بانو نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تو ہی کافی ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی رازق، نہ محافظ، نہ ولی۔ حویلی میں سکون اتر آیا۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ مسجد سے اذان کی صدا گونجی اور بانو کے دل میں اطمینان کا سمندر بہنے لگا۔ بچہ ماں کی گود میں تھا اور جیسے اذان کی صدا بلند ہوئی اس نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک عجیب سا نور اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ بانو نے فوراً سورۃ فاتحہ پڑھی اور ماتھے پر دم کیا۔ اب گاؤں والے بھی سب جان چکے تھے، جس لڑکی کو کبھی شرارتی، لاڈلی اور چنچل کہا جاتا تھا اب وہ ایک بیدار دل والی، سچی مومنہ اور صابرہ ماں بن چکی تھی۔ اس کی ہر شرارت اب ایک قربانی کا راستہ بن چکی تھی۔ وہ بانو جو رات کو پائل پہن کر لوگوں کو ڈراتی تھی اب خود لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہی تھی، ایمان، اخلاص اور قربانی سے۔ بانو کی زندگی، جس نے کبھی ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان سانس لینا سیکھا تھا، اب ایک ایسے مقام پر آ پہنچی تھی جہاں اس کی ہر سانس میں وقار، ہر لمحے میں شعور اور ہر بول میں محبت کی تاثیر شامل ہو گئی تھی۔ وہ جو کبھی رات کے سناٹے میں پال کی چھنکار سے دوسروں کو ڈرانے نکلتی تھی اب رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھا کرتی اور لوگوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی۔ سلمان جو کبھی جناتی دنیا کا شہزادہ تھا اب ایک عام انسان کی صورت میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنی بیوی اور بیٹے کی خدمت میں مصروف تھا۔ ان کا رشتہ جو کسی خواب، کسی خوف اور کسی خطا سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ وہ رشتہ جس کی بنیاد میں نہ صرف عشق تھا بلکہ آزمائشیں، قربانیاں اور روحانی مضبوطی بھی پیوست ہو چکی تھی۔ بچے کی پرورش وہی تھی جہاں نور اور علم کا ملاپ ہوتا ہے۔ بانو اور سلمان نے مل کر اسے قرآن سے جوڑا، دعا کی طاقت سے آشنا کیا اور یہ سکھایا کہ ہر طاقت کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بچہ جو کبھی ایک تقدیر کا راز سمجھا جاتا تھا اب اس گھر کی روشنی بن گیا تھا۔ وہ جب ہنستا تو پوری حویلی میں جیسے بہار آ جاتی، وہ جب ماں کے سینے سے لگتا تو بانو کے دل سے شکر کا سوز بھرتا۔ یا اللہ، تو نے مجھے وہ دیا جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ حویلی جو برسوں سے اندھیرے، افواہوں اور خوف کا مسکن تھی اب روشنی، علم، ذکر اور پاکیزگی کی علامت بن چکی تھی۔ لوگ جو پہلے اس طرف رخ بھی نہ کرتے تھے اب وہاں دعاؤں کے لیے، سکون کے لیے اور رہنمائی کے لیے آتے۔ بانو نے اپنے شوہر کی طاقت کو اپنی محبت سے نہیں، اپنے کردار سے تسلیم کروایا تھا۔ سلمان ہر دن اس بات کا قائل ہوتا گیا کہ بانو کی آنکھوں میں وہ سچائی ہے جو بادشاہوں کی سلطنتوں میں بھی نہیں۔ وہ دعا مانگتی ہے تو در کھل جاتے ہیں، وہ خاموش ہوتی ہے تو سکون اتر آتا ہے۔ بانو کی سہیلیاں جو کبھی اس کے ساتھ چھپ چھپ کر حویلی کے باہر جوتے چھوڑنے آتی تھیں اب گود میں بچے لیے، آنکھوں میں سوال لیے اس کے در پر آتی۔ بی بی، میرے شوہر پر سایہ ہے، کچھ پڑھ دیجئے۔ بی بی، میری بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے، دعا کر دیجئے۔ بی بی، میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور بانو جس نے کبھی شرارتوں میں وقت گزارا تھا اب ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہتی، صبر کرو، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، رات کتنی ہی کالی ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک نورانی قوت پیدا ہو چکی تھی، کوئی کرامت، کوئی جادو نہیں، صرف اور صرف اخلاص، اللہ پر توکل اور بے لوث محبت۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ سلمان جو جناتی دنیا میں طاقتوں کا پیکر تھا اب بانو کی نرمی اور قربانی کو سب سے بڑی طاقت مانتا تھا۔ ایک دن وہ بانو سے کہنے لگا، مجھے اب جنات کی دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، مجھے وہ سکون مل چکا ہے جو ان طاقتوں میں کبھی نہیں تھا۔ تمہارا صبر، تمہاری دعا اور تمہارا عشق ہی میری اصل قوت ہے۔ بچے کے چہرے پر دن بدن ایسی معصومیت ابھرتی گئی جو کسی عام بچے میں نہ ہوتی۔ وہ قرآن کی تلاوت سنتا تو خاموشی سے سنبھل کر بیٹھ جاتا، وہ ماں کی اذان پر مسکرا دیتا اور باپ کے وضو پر تکیہ تھام کر خود بھی ہاتھ دھونے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عکس تھا جسے دو جہانوں کے راز اس کے اندر چپ چاپ پل رہے ہوں۔ وہ چپ رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتا اور اس کا سکوت خود ایک تسبیح کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ حویلی کی فضائیں اب خوشبو سے مہکنے لگی تھی، دیواروں پر آیات کا نور نظر آتا اور راتوں میں کہیں دور اذانوں کی گونج سنائی دیتی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب وہ حویلی عورتوں کی حفاظت، عزت اور دعاؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ جہاں پہلے چیخیں گونجتی تھیں اب بچوں کے کہکے اور تسبیح کی صدا آتی تھی۔ سلمان اور بانو اب نہ صرف ایک مثالی جوڑا بن چکے تھے
बल्कि गांव के लिए भी एक बरकत बन गए थे। लोग कहते, ये इश्क का क्या रंग है, जहां से जिन निकलते थे अब वहां रोशनी फूटती है। और वो पुकार, वही पायल की पहली छनकार, जो कभी खौफ की इलामत थी, अब तकदीर की इलामत बन चुकी थी। उस इश्क ने ना सिर्फ दो दिलों को जोड़ा, बल्कि दो जहानों के दरमियान मोहब्बत, तस्लीम और माफरत का पुल बन गया। आखिरकार बानो की आंखों में सुकून आ गया। वो जो कभी तकदीर से खेलना चाहती थी, अब तकदीर का राज समझ गई थी। उसने सलमान का साथ निभाया, एक गैर इंसानी दुनिया को समझा, आजमाइशों को सब्र से झेला, और उस सब के बाद उसे वो मिला जो सिर्फ खालिस दिल वालों को अदा होता है, अल्लाह की रज़ा। और यूं वो कहानी जो एक शरारत से शुरू हुई थी, पायल की छनकार से, हंसी के शोर से, वो कहानी अब इश्क की पाकीज़ा जीत पर ख़त्म हुई। ना कोई साजिश बाकी रही, ना कोई शक, सिर्फ एक औरत की सच्चाई, एक मर्द की तस्लीम और एक बच्चे की विलादत नूर। बानो, जो कभी शरारती थी, अब इश्क की फातिहा बन चुकी थी। कई साल बाद वक्त ने अपने पर फैलाए, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। वो बच्चा जो किसी ज़माने में तकदीर का राज कहलाता था, अब जवान हो चुका था। उसकी पेशानी पर सजदों का नूर, आंखों में फहम की गहराई और ज़ुबान पर कुरान का रस खुला हुआ था। उसे गांव वाले अब सैयद जैद के नाम से जानते थे। एक ऐसा नौजवान जो सिर्फ इल्म का पैकर नहीं, अमल का चिराग भी था। वो हवेली के उस पुराने सेहन में बैठकर कुरान की तफसीर सुनाया करता, जहां कभी उसकी माँ ने पायल छनकाई थी। वो कहता, मेरी माँ ने मुझे ज़मीन की मिट्टी से नहीं, अपनी दुआओं से बनाया है। बानो, अब उसे कोई बानो नहीं कहता। वो गांव की बीबी जी थी, सफ़ेद झालरदार दुपट्टे में लिपटी, मुस्कुराती आंखों वाली। वो खातून जिसके दरवाजे पर हर जुमेरात को ख़वातीन कतार बनाकर आती, कोई दुआ के लिए, कोई नसीहत के लिए, कोई सिर्फ 2 लम्हों के सुकून के लिए। जब वो खामोशी से तस्बीह करती तो जैसे फ़ज़ा साकत हो जाती। एक रोज़ सहेली, जो बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी, उसके पास आई और हंसते हुए बोली, याद है बानो, वो रातें जब हम पायल पहनकर लोगों को डराती थीं? बानो ने आहिस्ता मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तब मैं सिर्फ लोगों को हंसी दे सकती थी, अब शायद कुछ दुआएं दे सकती हूँ। सलमान अब भी उसके साथ था, मोहब्बत में, वफा में, इबादत में। वो जो कभी जिन्नाती दुनिया का वली अहद था, अब बीबी जी का साया बन चुका था। लोग कहते, सलमान साहब बहुत नेक हैं, बीबी जी के कदमों में बैठकर कुरान सुनते हैं। और सलमान दिल में सोचता, मुझे जो ताकत कभी जिन्नात की दुनिया ने दी थी, वो मुझे कुछ न दे सकी, मगर बानो ने अपनी मोहब्बत से मुझे इंसान बनाया। हवेली का नाम अब नूर महल रख दिया गया था। वही हवेली जिसे कभी लोग जिन्नाती मकाम समझते थे, अब वहाँ कुरान के हल्के होते, दरूद की सदाएं गूंजती और बुजुर्ग कहते, ये मकाम दिलों को बदलने की जगह है, यहाँ आकर सुकून मिलता है। बच्चे उसके बाग में खेलते और बीबी जी उनके सरों पर दम करके दुआएं देती, या अल्लाह, इनके दिलों को इल्म से भर दे, इनके कदमों को सिराते मुस्तकीम पर रख। एक दिन जैद ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आपने मुझे क्या क्या सिखाया? मैं तो सिर्फ एक बच्चा था, आपने मुझे इल्म का वारिस बना दिया। बानो ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये सब रब का करम है। माँ सिर्फ हाथ उठाती है, कबूलियत तो उसकी जानिब से है। जब बानो नमाज पढ़ती तो दीवारें भी खामोश हो जाती। जब वो दुआ मांगती तो दरख्तों पर बैठी चिड़ियाँ भी संभल जाती। उसका वजूद जैसे अब ज़मीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि किसी नूर का चलता फिरता अक्स था। कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। शरारत की शुरुआत, इश्क की इंतहा और रूह की फतह। बानो अब महज एक औरत ना रही थी, वो एक साबिरा, एक सालिहा, एक आलिमा और एक माँ थी। वो औरत जिसका इश्क गुनाह न बना, इम्तिहान बना, और जिसके सजदे जिन्नाती दुनिया को भी झुका गए। और यूं एक शरारती लड़की की छनकार तकदीर का ताज बन गई। आपकी तवज्जो और वक्त का बेहद शुक्रिया। आज की ये कहानी, बानो की पायल से शुरू होकर इश्क की रूहानी बुलंदियों तक पहुंचने वाली दास्तान, आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियां तख्लीक करें जो दिल को छू जाए और रूह को जगा दें और आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएं? आपकी राय हमारे लिए चिराग का काम करती है, जो हमें अगली रोशनी की तरफ ले जाती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर दिल कहे तो अगली कहानी आपके नाम हो सकती है। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इश्क, इसरार, रूहानियत। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔